ایک آگ جو کوہ طور پر چل رہی تھی، ایک آواز جو آسمان سے آئی، اور ایک نبی جنہوں نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس نبی کا جن کا نام قرآن مجید میں بہت زیادہ آیا ہے۔ وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدیحہ سنین وائب۔ آج پروفٹ سیریز میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ذکر کریں گے۔ ایک ماں جو اپنے لال کو دریا میں بہا دیتی ہے، ایک ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، اور ایک نبی جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جس کا عصا سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہدایت، صبر اور سچائی کا ایسا پیغام ہے جو آج بھی ہمارے دلوں کو جگاتا ہے۔ مصر میں ایک وقت ایسا آیا جب فرعون نے حکم دیا کہ نبی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ اللہ کے حکم سے وہ ٹوکری فرعون کے محل تک پہنچی، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ یوں جس دشمن کو موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں چیلنج کرنا تھا، اسی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ناداستہ طور پر ایک مصری شخص قتل ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدین میں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے ان کی نیکی اور دیانتداری دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ کئی سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس جا رہے تھے تو کوہ طور پر ایک آگ دیکھی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور انہیں نبی مقرر کر دیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے اور توحید کا پیغام دیا۔ فرعون نے ان کی بات نہ مانی اور مقابلے کے لیے جادوگر بلا دیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ ایک زبردست اسلحہ بن گیا، جس نے جادوگروں کے طلسم کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر کئی جادوگر تو فوراً ہی ایمان لے آئے، کئی جو ہے وہ ڈٹے رہے۔ فرعون کی سرکشی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو مصر سے نکال لیں۔ جب فرعون کا لشکر ان کے پیچھے آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مارا اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سبحان اللہ! نبی اسرائیل علیہ السلام پار ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر کو لے کر آیا تو اپنے لشکر سمیت ہی غرق ہو گیا۔ بعد ازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا نہ چھوڑی۔ وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کی قوم بنی اسرائیل۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور مسلسل اللہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر نیت پاک ہو اور اللہ پر کامل یقین ہو تو بڑے سے بڑا دریا بھی راستہ دے دیتا ہے اور بڑے سے بڑا ظالم بھی مٹ جاتا ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صبر، حق پرستی اور اللہ کے وعدے پر یقین دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج بھی اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح سچ، صبر اور ایمان کے راستے پر چلیں تو ہر باطل فرعون سے آزادی ممکن ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا احسنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔